अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। सुना था थक हार कर लोग घर को आते हैं, घरों से थके लोग कहाँ जाते होंगे। अपने रवैये इतने बुरे ना रखें कि दूसरों के लगाए हुए स्टेटस आपको अपने लगने लगें। हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता। जो लोग जितने मुकम्मल नज़र आते हैं उतने ही मुंतज़िर होते हैं मौजज़ों के, लेकिन पता है वो मुकम्मल और मुतमईन क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि उन्होंने अल्लाह से अपना ताल्लुक़ चट्टानों की तरह मज़बूत रखे होते हैं। उन्हें यकीन होता है वो दुआओं में रोने वाले होते हैं। लोग क्या कहते हैं उससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई अहमियत देना छोड़ दे तो आप शिकायत करना छोड़ दें, खामोशी अख्तियार कर लें। याद रहे हर वक्त दस्तयाब, याद रहना पीछे पड़े रहना, हर वक्त की शिकायतें आपकी अहमियत को घटाती हैं। भीख में खैरात मिलती है, मकाम मर्तबा और इज़्ज़त नहीं। किरदार में थोड़ी सख्ती भी रखें, क्योंकि जिस तार में करंट नहीं होता लोग उसे मुंह से छील देते हैं। लोग तल्ख बातें कहना अपना हक समझते हैं और उन पर फ़ख्र करते हैं, लेकिन दूसरों की तरफ से तल्ख बातें सुनने पर भड़क उठते हैं। बेकार हैं ऐसी खुशियाँ और बेकार हैं ऐसे गम जिनमें रब याद ना आए। जिस इंसान में इंसानियत हो वो धोखा नहीं देता, और जिसमें शैतानियत हो वो धोखा ही देते हैं, वो चाहे मर्द हो या औरत। अपने अपने ज़रफ़ की बात है। कुछ लोग इज़्ज़त मिलने पर मज़ीद झुक जाते हैं और कुछ दूसरों को झुकाने में लग जाते हैं। अपनों की खुशियों के लिए, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट देखने के लिए इंसान भूल जाता है कि उसका अपना भी कोई चेहरा है, कोई वजूद है। मालूम सबको है कि ज़िंदगी बेहाल है, फिर भी पूछते हैं कि क्या हाल है। अपने ताल्लुकात दूसरों की वजह से हरगिज़ ख़राब ना करें, क्योंकि दूसरे एक वक्त के बाद फिर से एक हो जाएंगे और आप सामने वाले की नज़र में बुरे बन जाते हैं। जीत ये नहीं कि कोई इंसान कभी ना गिरे, बल्कि कई बार गिरकर दोबारा उठना जीत है। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि माफ़ी मांग लेने के बावजूद उसे दुख ज़रूर रहेगा, जैसे दीवार में लगी कील को निकालने के बाद निशान रह जाता है। इंसान जो जहर दूसरों को देता है उसे चखे बगैर नहीं मरता। हमारे हाथों से मोती बिखर जाएं तो उनको समेटना आसान है, मगर हमारे अल्फाज से किसी की ज़ात बिखर जाए तो उसका संभालना मुश्किल है। इखलाक के पीछे किरदार का होना लाजमी है। मुंह की मिठास और चेहरे की मुस्कुराहट को हरगिज़ इखलाक नहीं बल्कि फ़न कहते हैं। कुदरत इतनी परफेक्ट है कि आपके हर अमल का बदला ज़रूर लौटाती है। सुकून फराम कीजिए, ये लौट कर आपके पास आ जाएगा। किसी की आंख में आंसुओं का सबब मत बनिए। इंसान जब बहुत परेशान होता है तो वो उसकी तरफ दौड़ता है जिसकी मोहब्बत पर उसे यकीन होता है। ये दुनिया आपके साथ ख़त्म कर दी जाएगी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में मरने वाला आखिरी इंसान आप खुद हैं। लोग सोचना बंद नहीं करते, क्योंकि वो सोचेंगे तो नताइज पर पहुँचेंगे, और नताइज हमेशा खुशगवार नहीं होते। कुछ ताल्लुकात कितने कमज़ोर होते हैं, एक ज़रा सी
غلطی ذرا سی رنجش اور ذرا سی خامی اسے ختم کر دیتی ہے۔ ہم حیران پریشان دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں کہ ہم غلط تھے یا تعلق۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ خود کو وہی ظاہر کریں جو آپ ہیں اور وہی کہیں جو آپ محسوس کریں، کیونکہ جو برا مانتے ہیں ان کی پرواہ نہیں، اور جن کی پرواہ ہے وہ برا نہیں مانیں گے۔ ہر بار وجہ بے وفائی نہیں ہوتی، کبھی کبھی کچھ لوگوں کو ان کی خوشی کی خاطر چھوڑنا پڑتا ہے۔ زندگی اس قدر خوبصورت ہے کہ اسے خود سے ختم کر دینا ایک ایسا عمل ہے جس کے بعد آپ پچھتا بھی نہیں سکتے۔ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ جس خدا نے مجھے عقل عطا کی ہو، وہی خدا مجھے عقل کے استعمال سے کیسے روک سکتا ہے؟ تم مجھ سے محبت کرو یا نفرت، دونوں میرے حق میں ہیں۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میں تمہارے دل میں ہوں، اور اگر تم مجھ سے نفرت کرتے ہو تو میں تمہارے دماغ میں ہوں۔ آپ خود کو دیانت دار بنانے کے بعد یقین کر لیں گے کہ دنیا میں ایک بے ایمان کی کمی ہو گئی۔ جیسے آنکھوں میں آنسو خشک ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب الفاظ خشک ہو کر خاموشی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ امیروں سے نفرت کرنے والے غریب ہی رہتے ہیں، کامیاب لوگوں سے نفرت کرنے والے ناکام ہی رہتے ہیں، صحت مند لوگوں سے نفرت کرنے والے بیمار ہی رہتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ نفرت کام نہیں کرتی۔ اگر عبادت کرنے کے بعد بھی تم پر مشکلیں آ رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اس نے تمہیں عبادت کے لیے پسند کر لیا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو دل دیا، لیکن اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا، یاد رکھو دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ صرف انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو گے تو ضرور مایوس ہو جاؤ گے، اور جو لوگ محبت اپنے اللہ سے اجر پانے کے لیے کرتے ہیں وہ کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرتے۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، مکافات عمل۔ سکون سا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کہ جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کوئی تم پہ ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ اللہ کے بڑے احسانوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مکمل بنایا ہے، تو پھر کیوں نہیں کہتے الحمدللہ؟ آپ کا مقابلہ کسی سے نہیں، آپ کا مقابلہ کسی سے نہیں ہے۔ آپ کو کسی سے بہتر ہونے کا کھیل کھیلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اس شخص سے بہتر بننے کی کوشش کرنی ہے جو آپ کل تھے۔ عقل مند انسان کبھی بھی اس جگہ واپس نہیں جاتا جہاں بلا وجہ اسے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ غصے کی حالت میں بھی برے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تھوڑی دیر میں آپ کا غصہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کسی کو آپ کے لفظوں سے لگے زخم شاید تمام عمر ٹھیک نہ ہو سکیں۔ اگر تو سب میں ہوتی ہے، پر جھکتا وہ ہے
کو فکر ہوتی ہے۔ ناکام لوگوں کی دو نشانیاں ہیں، سوچتے ہی رہتے ہیں، عمل نہیں کرتے، یا پھر بغیر سوچے سمجھے عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جن جسموں پر خواہشات کی حکمران ہوں وہ گناہوں کی قید سے بھی آزاد نہیں ہوتے۔ محبت ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھنے کا نام ہے، خاص طور پر اس وقت جب گرفت کمزور پڑنے لگے۔ ان لوگوں سے اپنا فاصلہ رکھیں جو کبھی تسلیم نہیں کریں گے کہ وہ غلط ہیں، اور جو ہمیشہ آپ کو یہ محسوس کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آپ کی غلطی ہے۔ شرافت بھی کمال کی چیز ہے، لوگ بزدل سمجھنے لگتے ہیں۔ جب مصیبت پر صبر کر لیا جائے وہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس مصیبت پر اللہ کی رضا سمجھ کر شکر کر لیا جائے تو وہ مصیبت بہت جلد خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بات صرف اللہ پر توکل کی ہے۔ خدا صرف وہاں نہیں جہاں ہم عبادت کرتے ہیں، خدا وہاں پر بھی ہے جہاں ہم گناہ کرتے ہیں۔ دلچسپی کو عادت مت بننے دیں، کیونکہ عادت بڑھ کر طلب بن جاتی ہے، اور طلب جب بنتی ہے تو وہ انسان کو کمزوری ہی بن جاتی ہے۔ انسان کی زندگی اتنی کم ہے کہ وہ محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ بعض اوقات زندگی کے کچھ لمحات میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جینا ضروری نہیں رہا۔ دل کے رشتے بھی عجیب ہوتے ہیں، وہی سب سے زیادہ روتے ہیں جو ایمانداری سے رشتے نبھاتے ہیں۔ اپنا خیال بھی اہم ہے، لیکن سب سے اہم خیال اس کا ہے جس نے تجھے صاحب خیال